वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फैक्ट्री में लगने वाली आग बेकाबू हो गई। आग ने 5 मंजिला इमारत को मुकम्मल लपेट में ले लिया। आग लगने के बाद पूरी इमारत जमींदोज हो गई। 16 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स आग बुझाने में मसरूफ है। शहर भर से मजीद फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे के करार दे दिया। मुतासरा इमारत की छत साथ वाली फैक्ट्री पर जा गिरी। 7 अफराद जख्मी हो गए। मुलाजमीन को निकालने के लिए कोई खातिर ख्वाह निकालने के रास्ते या इंतजामात नजर नहीं आए। आग लगने के दौरान फैक्ट्री से मर्द और खवातीन मुलाजिमीन को कंस्ट्रक्शन लिफ्ट से लटक कर बाहर निकलते देखा गया। खवातीन और मर्द मुलाजिमीन फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन लिफ्ट से लटक कर बाहर निकलने में कामयाब हुए। आग लगने के बाद की सूरत हाल ने फैक्ट्री में किसी मुमकिन हादसे की सूरत में मुलाजिमीन के बचाव से मुतालिक इंतजामात के हवाले से कई सवालात खड़े कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत को धमकी, रूसी तेल की खरीदारी बंद न की तो मजीद टैरिफ लगाया जाएगा। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आलमी सतह पर अमरीकी पॉलिसी के अहम ऐलानात किए। उन्होंने बताया कि भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, अगर भारत अभी बाज ना आया तो मजीद टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। चीन के बारे में उन्होंने इंदिया दिया कि वहाँ भी टैरिफ आयद किए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ आयद किया जाएगा, जिसका मकसद अमरीकी मसनूआत को आलमी मार्केट में बढ़तरी दिलाना है। एप्पल समेत मुतअद्दिद अमरीकी कंपनियां वापस अमरीका लौट रही हैं। जो कंपनियां अमरीका में मसनूआत बनाएंगी उन पर कोई इजाफी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ट्रंप का भारत पर इजाफी टैरिफ। बोरिस जॉनसन ने फैसले को बहादुराना और मुंतकी करार दे दिया। उन्होंने बगैर भारत का नाम लिए कहा कि ऐसे ममालिक को सजा मिलनी चाहिए जो रूसी तेल और गैस खरीद कर प्यूटन की जंगी मशीन को फंड फराहम कर रहे हैं। ट्रंप ने बुध को ऐलान किया था कि भारत से दरामद की जाने वाली अशिया पर मजीद 25% ड्यूटी लगाई जा रही है, जिससे मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये इकदाम रूस से भारत की तवानाई खरीदारी के जवाब में किया गया है। भारतीय पुर्जे रूसी जंगी ड्रोन्स में इस्तेमाल होने का बड़ा इंकशाफ हुआ है। मोदी सरकार रूस को जंगी सामान बेचकर यूक्रेन की बर्बादी से मुनाफा कमाने में मसरूफ है। मोदी सरकार आलमी अमन की दुश्मन भारतीय पुर्जों से तैयार रूसी ड्रोन्स यूक्रेनी शहरियों पर हमला आवर हैं। रूसी अफवाज के जेर इस्तेमाल ड्रोन्स में भारतीय साख्ता पुर्जों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। आलमी खबर रसाई इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी ड्रोन्स में भारत से हासिल करदा पुर्जे दरियाफ्त किए। ये इंकशाफ सदारती चीफ ऑफ स्टाफ ने टेलीग्राम पर किया। ये ड्रोन्स फ्रंट लाइन्स और शहरी आबादी पर हमलों में इस्तेमाल हुए। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेनी हुकाम भारतीय पुर्जों की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। रूसी जंगी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जों की मौजूदगी ने मोदी की नाम नेहाद गैर जानिबदारी का भांडा फोड़ दिया। इस इंकशाफ से दुनिया के सामने भारत की दोगली पॉलिसी बेनकाब हो गई। आलमी अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट मोदी सरकार की जारियत पसंदाना खारजी पॉलिसी है। मस्तूंग में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी हमले में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक शोहदा में नायक इब्ने अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। 31 साल की मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर शहीद का ताल्लुक नारोवाल से था। 37 साल के शहीद नायक इब्ने अमीन जिला स्वाबी के रिहायशी थे, जबकि 33 साल के शहीद लांस नायक मोहम्मद यूनुस का ताल्लुक जिला करक से था। आईएसपीआर के बयान में कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। बयान में मजीद कहा गया कि मेजर रिजवान शहीद एक दिलेर अफसर थे जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ मुतादिद ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। उन्होंने हमेशा फ्रंट लाइन से अपने जवानों की क़यादत की। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दी की मुकम्मल बेखनी के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे इस अज़्म को मजीद तक़वियत बख्शती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मस्तूंग में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कौम अपने बहादुर शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। सदर मुमलिकत ने बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस पर फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन अनासिर की मायूस कुन साजिश करार दिया। दहशतगर्दाना हमले में जाम शहादत नोश करने वाले मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर, नायक इब्ने
یامین اور لانس نائک محمد یونس کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے بلند درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی بر وقت اور جرأت مندانہ کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا کہ جوابی حملے میں دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنا فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت اور قومی عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور کسی بھی قیمت پر دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ مستونگ میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ یہ حملہ پاکستان کے امن اور استحکام پر حملہ ہے۔ دشمن کے عزائم ناپاک ہوں گے، ہمارے جوانوں کی شہادتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، دشمن کو ہر محاذ پر جواب دیں گے۔ میجر رضوان طاہر اور ان کے ساتھیوں نے مادر وطن پر جان نچھاور کی۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ پوری قوم شہداء کی مقروض ہے، دہشت گردی کے ہر واقعے کا حساب لیا جائے گا، قاتلوں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ قوم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اسی سلسلے میں مزید بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور نے بلوچستان کے علاقے مستونگ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے ملک میں امن کی خاطر بے مثال قربانیاں دیں، شہداء اور ان کے خاندانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ الیمین گنڈاپور نے شہداء کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی اور کہا ہم سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ واضح رہے کہ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر بارودی مواد سے حملہ کیا جس میں 3 جوان شہید ہو گئے تھے، جبکہ جوابی کارروائی میں 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا تھا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروس سیکیورٹی خدشات کی بنا پر معطل کر دی گئی۔ بلوچستان کے صوبائی حکام نے بتایا کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروس سیکیورٹی خدشات پر بند کی گئی ہے۔ موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروس 15 اگست تک معطل رہنے کا امکان ہے۔ پی ٹی اے حکام کے مطابق بلوچستان کے مختلف اضلاع کوہلو، چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، لورالائی، زیارت، قلعہ سیف اللہ، نوشکی اور ہرنائی میں موبائل انٹرنیٹ سروس غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی گئی ہے۔ شہریوں نے کہا کہ انٹرنیٹ سروس کی معطلی سے صوبے میں طلباء آن لائن کلاسز میں شرکت سے قاصر ہیں، جبکہ فری لانسنگ اور آن لائن کاروبار سے وابستہ افراد کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اور جنوبی وزیرستان میں پولیس وین کے قریب دھماکے اور فائرنگ کے واقعے میں 3 راہگیر جاں بحق اور 3 پولیس اہلکاروں سمیت 14 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا بازار کے شکئی سٹینڈ کے قریب پولیس وین کے پاس زوردار دھماکہ ہوا، جس کے فوری بعد نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے شدید فائرنگ بھی کی گئی، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ واقعے میں 3 راہگیروں کے جاں بحق ہونے کی پولیس نے تصدیق کر دی ہے، جبکہ 3 پولیس اہلکاروں سمیت 14 افراد زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر وانا ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ ڈی پی او طاہر شاہ کے مطابق دھماکوں اور فائرنگ کے بعد علاقے میں سیکیورٹی اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارے ارکان کو کروڑوں کی پیشکش ہوئی مگر ہم نے انکار کیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سب کچھ قربان کیا لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔ جن کے بچے، گھر، کاروبار سب متاثر ہوئے وہ آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ کیسز ختم کرانے اور مراعات لینے والوں سے ہمارا راستہ الگ ہے۔ پارلیمنٹ کا میدان خالی نہیں چھوڑا، الیکشن ہم سے چرائے گئے مگر ہم نے پھر بھی ہار نہیں مانی۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ضرور ملاقات کروں گا، ہم نے مشکل راستہ چنا، آسان آپشنز کو رد کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کی 11 اگست تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ چیف جسٹس سردار سرفراز جوگر نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی رہنما نے خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر بتایا کہ مقدمے کی تفصیلات کے لیے پہلے بھی درخواست دی تھی۔ رپورٹ کے مطابق میرے خلاف اسلام آباد میں 10 مقدمات ہیں۔ اب تھانہ کراچی کمپنی میں درج 24 نومبر کا کیس سامنے آ گیا۔ اس مقدمے میں میرے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے۔ مزید ایف
FIRs بھی ہیں, اب تک کتنے مقدمات ہو چکے علم نہیں, اور تفصیلات آنے تک حفاظتی ضمانت دی جائے تاکہ عدالتوں میں جا سکو. عدالت نے سلمان اکرم راجہ کی پیر تک کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے وفاقی حکومت اور پولیس کو جواب دہی کے نوٹس جاری کر دیے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لاہور میں تعینات ہونے والے امریکہ کے نئے قونصل جنرل اسٹیشن سینڈرز نے ملاقات کی ہے اور وزیر اعلیٰ نے ان کو لاہور آمد پر خوش آمدید کہا. قونصل جنرل کا منصب سنبھالنے پر دلی مبارکباد دی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور, تجارتی تعلقات, توانائی تعاون, ٹیکنالوجی, زراعت اور تعلیمی تبادلوں پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. مریم نواز نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی کوششوں کو سراہا. مریم نواز نے کہا کہ عوامی رابطوں, تجارتی تعلقات اور مشترکہ مفادات نے پاک امریکہ پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کیا ہے. 2024 میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی حجم میں اضافہ خوش آئند امر ہے. امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور قابل اعتماد اقتصادی پارٹنر ہے. انہوں نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات کو ایک جامع اسٹریٹجک اور عوامی مفاد پر مبنی پارٹنرشپ میں تبدیل کرنے کے لیے پرعزم ہے. پنجاب میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس نئی الیکٹرک ٹرین متعارف کرائی جا رہی ہے. پنجاب میں اپنی چھت اپنا گھر کے تحت چند ماہ کے قلیل عرصے میں پبلک سیکٹر ہاؤسنگ میں قابل تقلید مثال قائم کی جائے گی. اور وفاقی حکومت کا 24 سرکاری اداروں کی 3 مراحل میں نشکاری کا فیصلہ سامنے آیا ہے. وفاقی وزیر برائے نشکاری عبدالعلیم خان نے سرکاری اداروں کی نشکاری کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دیں. قومی اسمبلی میں پیش کی گئی تفصیلات کے مطابق پہلے 1 سال میں 10 اداروں کی نشکاری کی جائے گی, پھر اگلے 1 سے 3 سال میں 13 اداروں کی نشکاری ہوگی. ایک ادارے کی نشکاری کے لیے 3 سے 5 سال کا آخری مرحلہ ہوگا. قومی اسمبلی میں جمع کرائے گئے جواب کے مطابق پہلے مرحلے میں قومی ایئر لائن, روز ویلٹ ہوٹل اور زرعی ترقیاتی بینک کی نشکاری ہوگی. آئسکو سمیت 3 ڈسکوز کی نشکاری بھی پہلے مرحلے میں کی جائے گی. علیم خان نے بتایا کہ دوسرے مرحلے میں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اور 4 جنکوز کی نشکاری کی جائے گی. لیسکو سمیت 6 ڈسکوز کی نشکاری بھی دوسرے مرحلے میں ہوگی. بارشوں کے ایک اور سپیل کی پیشگوئی. دریائے چناب اور جہلم میں سیلاب کا خدشہ. پنجاب, خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. بلوچستان میں بادل برسنے کی توقع ہے. مظفر آباد اور گرد و نواح میں بارشیں ہوئیں, کئی علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی. بارشوں کے باعث دریائے چناب اور جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ بڑھ گیا. سبات اور پنچکوڑا کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ بڑھ گیا. تربیلا, کالاباغ, چشمہ, توسا اور گڈو بیراج میں درمیانے درجے کا سیلاب متوقع ہے. تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر سپیل ویز کھول دیے گئے. خانپور ڈیم میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا. ہائی لیول سے صرف 11 فٹ کم رہ گیا. موسم کا حال بتاتے چلیں کہ آج بالائی پنجاب سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں تیز بارش کا امکان ہے, جبکہ وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی, جس کے بعد موسم اور بھی خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی پنجاب, خیبر پختونخوا اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی آبر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش یا بوندا باندی کا بھی امکان ہے. فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے, جبکہ باقی دریا اپنے اپنے ہیڈ ورکس پر معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے NTN نیوز.